Press the subscribe button. Press the bell icon to get latest updates. تو شب کے اس عالم میں اس پیارے نبی کے ذکر کے لیے جن کی ہر رات ہماری بخشش کے لیے گزری ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان ظاہری کلمہ پڑھنے والے لوگوں سے کہا جائے ایمان لے آؤ ایسے جیسے صحابہ کرام لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں ہم پاگل لوگوں کی طرح ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء، اے لوگوں آگاہ رہو، جو صحابہ کرام کو پاگل کہتے ہیں دراصل یہی پاگل ہے، ولکن لا یعلمون، اور اس قدر پاگل ہے کہ یہ اپنے پاگل پن کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے نوکر ہیں، کوئی ہمیں اہل بیت کی محبت کے مسئلے میں بھی تانا دینے کی کوشش نہ کرے۔ اگر ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت کا کوئی مسئلہ ہوتا نفی میں، تو کیا ہمارے قائد کا نام خادم حسین ہوتا؟ میں اپنے سبق کا آغاز ایک روایت سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص صاحب علم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ شخص مناظر تھا اور عالم تھا۔ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں مناظرہ کے لیے حاضر ہوا۔ یہ بڑے لجپال لوگ ہیں، یہ اجازت دے دیتے ہیں۔ اس نے مناظرہ کرنا چاہا، آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ اس نے پہلا سوال کیا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کی امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خیر هذه الامہ فهو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اس مناظر نے، اس عالم نے کہا کہ اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ابو بکر صدیق افضل ہے؟ آپ نے فرمایا هل يكون افضل من ابی بکر الا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے شان ابو بکر صدیق میں کہ اللہ تعالیٰ غار میں دو ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ دو ہستیاں غار میں ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کی کیا شان ہوگی جن کا تیسرا اللہ۔ اس شخص نے فوراً اس نے عرض کی سرکار ان علی بات علی فراش النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا جزع ولا فزع، میں تو اس علی کی بات کر رہا ہوں جو ہجرت کی رات میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بغیر کسی خوف کے احساس کے سوئے رہے۔ ہر رات جاگنے والا علی خطرے کی رات میں بے خوف ہو کر اس عرش پہ سو گیا۔ ان علی بات علی فراش النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات علی پاک نے گزار دی اس بستر پر بلا جزع ولا فزع۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کذالک کان ابو بکر مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا جزع ولا فزع، تمہاری دلیل کے مطابق تو ابو بکر کا مقام جدا ہے۔ جس رات علی پاک کو بستر نصیب ہوا ابو بکر کو بستر والا نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے فرمایا نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کان ابو بکر مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا جزع ولا فزع، بغیر کسی خوف و خطر کے سرکار کے ساتھ تھے، تو اس مناظر نے عرض کی سرکار آپ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کوئی جزا فضا نہیں کر رہے تھے اور قرآن تو اس کے خلاف کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا قرآن فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ
لا تحزن، جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ حزن نہ کیجئے، غم نہ کیجئے، فکر مند نہ ہو، جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، تو اگر جزا فضا نہیں تھی تو سرکار نے کیوں فرمایا لا تحزن؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کذالک، فرمایا لم یکن ذالک الحزن جزعا، وہ جو حزن ہے وہ جزا فضا نہیں ہے، کیوں کہ فرمایا ذالک الحزن علی دین اللہ وعلی نبی اللہ، وہ حزن اللہ کے دین کے لیے ہے، وہ اللہ کے نبی کے لیے ہے۔ لم یکن ذالک الحزن علی نفسہ، اپنی جان کے لیے حزن نہیں ہے، جان کی فکر ہوتی ساتھ نہ چلتے، جان کی فکر ہوتی غار میں پہلے داخل نہ ہوتے، جان کی فکر ہوتی اژدہا کے منہ پہ ایڑی نہ رکھتے، جان کی فکر ہوتی جب اس نے پہلی بار ڈسا تھا اپنا پاؤں اٹھا لیتے۔ فرمایا یہاں کیا عالم ہے، اس روایت سے پہلے میں نے یہ تو مجھے معلوم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدم پر اژدہا نے ڈسا ہے، یہ تو میں نے جان رکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر اژدہا نے ڈسا تھا، یہ تو معلوم تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنی بار ڈسا تھا۔ اس روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا تم کہتے ہو ابو بکر کے رتبے کے بارے میں اکثر من مئات حریشن، فرمایا 100 سے زائد مرتبہ اژدہا نے ان کی ایڑی پہ ڈسا، جو 100 مرتبہ اژدہا کے ڈنگ کو برداشت کرنے کے بعد بھی اپنے پائے سماعت میں چپ بچھنا لے دے اس عاشق رسول کو۔ اور میرے بھی دل کے بہت اندھیرے دور ہوئے، میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی روشنی میسر ہے۔ اس شخص نے ایک اور سوال کر دیا، اس نے عرض کی سرکار میرا مرشد علی تو وہ ہے جو نماز ادا فرما رہے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے صدا لگا دی۔ سرکار علی پاک نے سوچا کہ میں نماز میں ہوں اور سوالی کا کوئی وقت نہیں ہوتا، اگر یہ خالی پلٹ جائے یہ بھی اہل بیت کی غیرت کو گوارا نہیں ہے، اور اگر نماز توڑ کے اسے خیرات دیتا ہوں تو قیامت تک ہر سوالی کی صدا پر لوگوں کو نماز توڑنا پڑے گی۔ علی اللہ نہیں، علی عبداللہ ہے، علی اللہ نہیں، علی ولی اللہ ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، آداب بندگی کے تقاضے ہیں، نماز نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ سوالی نے صدا لگا دی، حالت رکوع میں تھے، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، وہ کوئی نادان اور بے وقوف نہیں تھا، علی کے دروازے کا سوالی تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے انگوٹھی اتار لی، انگوٹھی اتاری اور ابھی مسجد میں کھڑا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ سوالی کی صدا پر کتنے بے قرار ہو جاتے ہیں، خود آ گئے، فرمایا ابھی کس نے صدا لگائی تھی؟ سوالی کہتے سرکار میں تھا۔ فرمایا کچھ خیرات ملی؟ عرض کرتا ہے سرکار یہ جو سامنے نمازی ہے انہوں نے مجھے یہ انگوٹھی دی ہے۔ سرکار نے فرمایا اسی حالت میں چونکہ آپ قیام میں تھے؟ اس نے عرض کی نہیں سرکار انہوں نے مجھے رکوع میں انگوٹھی دی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہا کہ مدینے میں گھروں میں بیٹھے ہوئے بچوں کو پتہ چل گیا کسی نے رسول کو خوش کر دیا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، اللہ اکبر کی صدا لگائی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے میرے مرشد مولا علی پاک کی منقبت کہی جو آپ کے دیوان میں موجود ہے۔ آپ نے وہ اشعار کہے سرکار علی پاک کی شان میں، یہ آیت پہلے بھی آ چکی تھی اور اس واقعے پر اللہ نے دوبارہ آیت بھیج دی۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان جو اب نماز قائم کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، یہاں واو حالیہ ہے، وہم راکعون، اس حال میں خرچ کرتے ہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ حین تصدق بخاتمہ، جب آپ نے اپنی انگوٹھی کو خیرات فرمایا، وہو راکعون،
اس حال میں کہ آپ رکوع میں تھے، یہ انگوٹھی خیرات کی، نازلت هذه الآیہ، اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، یعنی وہ شخص کہتا ہے سرکار میں تو اس علی کی بات کرتا ہوں جو فرش زمین پہ خرچہ کرتے ہیں، اللہ عرش بری پہ چڑھتے ہیں۔ اس نے عرض کی سرکار جو پیچھے والی آیت ہے متصل، سرکار اس سے ما قبل آیت وہ آپ پڑھے۔ امام نے پڑھا قرآن، اور جب اہل بیت قرآن پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے دین سے پھر جانے والے لوگوں، جب تم مرتد ہو جاؤ گے اللہ تمہارے مقابل اس قوم کو کھڑا کر دے گا جو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ انہیں چاہتا ہے، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار فرماتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا اس جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اس کی سیادت و قیادت حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھی۔ یہ آیت پہلے ہی ان کی شان میں نازل ہو چکی تھی، جب ارتدت العرب واجتمعت الکفار علی نہاون، جب مرتد ہو گئے اہل عرب اور نہاون کی سرزمین پر مرتد جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا میں ان کے خلاف لڑوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی وہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، جنت دوزخ کو مانتے ہیں، وہ میزان کو مانتے ہیں، پل صراط کو مانتے ہیں، حوض کوثر کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سب احکام پر ان کا یقین ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے، تو کیا ہم صرف زکوٰۃ کے انکار پر ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اے ابو بکر صدیق ہم اہل قبلہ کے خلاف لڑیں گے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ ہم کلمہ گو کے سر قلم کر رہے ہیں، کیا ہم ان کے خلاف لڑیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے مالک یا عمر انت جبار فی الکفر وخوار فی الاسلام، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا دلیر اور بہادر تھے، اب اسلام قبول کیا ہے اتنے نرم دل ہو گئے ہو، اب کہتے ہو تلوار کیسے اٹھائیں گے؟ فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَيَّ عَدَدَ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ وَالشَّوْكِ وَالشَّجَرِ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ، ابو بکر صدیق فرمانے لگے، فرمایا لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي، میں اکیلا لڑنے جاؤں گا، تم میں سے کوئی میرے ساتھ نہ جائے، اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں عدد الحجر والمدر، ان کی تعداد پتھروں کے برابر ہو یا مٹی کے ذروں کے برابر ہو یا کانٹوں کے برابر ہو یا درختوں کے برابر ہو یا جنوں کے برابر ہو یا انسانوں کے برابر ہو، ساری کائنات طوفان بن کر میرے نبی کے دین کے خلاف کھڑی ہو جائے، اگر کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا ابو بکر محمد کے دشمنوں سے جب اس شخص نے یہ آیت پڑھی تو میرے مرشد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ تو آپ نے ٹھیک آیت پڑھی ہے کہ سرکار علی پاک کے خرچ پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، وہ آیات بھی پڑھو جو ابو بکر کے خرچ پر نازل ہوئی۔ اس نے عرض کی سرکار وہ آپ پڑھیں، آپ نے فرمایا میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا وہاں تو اللہ نے قسمیں یاد فرمانے کے بعد ابو بکر صدیق کے خرچ کو بیان کیا ہے۔ اس نے کہا سرکار آیت پڑھیے، آپ نے پڑھا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى، تین آیتوں میں متعدد قسموں کے بعد رب کائنات فرماتا ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى ابو بکر
صدق بالحسنى ابو بکر فسنيسره لليسرى ابو بکر. پھر منکرین اسلام کا رد فرمایا اور پھر فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ابو بکر الذي يؤتي ماله يتزكى ابو بکر وما لأحد عنده من نعمة تجزى ابو بکر إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ابو بکر وَلَسَوْفَ يَرْضَى ابو بکر. وہ بندہ تقوی میں مصروف رہتا ہے، اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ تقوی کی اعلیٰ منزل حاصل ہو، وہ ابو بکر صدیق ہے. وہ اپنا مال لٹاتا رہتا ہے تاکہ وہ پاکیزہ ہو، وہ ابو بکر صدیق ہے. جس کی نگاہ دنیا پر نہیں ٹھہرتی وہ ابو بکر جو اپنے رب امام جعفر صادق یہاں رکے نہیں. آپ نے فرمایا یہ آیتیں ان کی شان میں ہیں اور تمہیں وہ وقت بھول گیا ہے جب دین کو پیسوں کی ضرورت ہوئی اور لوگوں نے حسب استطاعت سرکار کے دین پر مال لٹا دیا. کسی نے کچھ دیا اور کسی نے کچھ دیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی بکریاں پیش کر دی، اپنی بھیڑوں کی رسیاں کاٹ ڈالی اور اپنی اونٹنیاں لے کر حاضر ہو گئے. اپنا سونا بھیج دیا، اپنی چاندی بھی جمع کرا دی اور اپنے بکسے صندوق کھول لیے اور سارے صندوق بارگاہ میں پیش کر دیے. اور صندوق رکھنے کے لیے گھر میں شتیر تھا، اس کی رسی بھی کھول دی، وہ بھی حریم ناز میں پیش کیا. کھجور کے تنے کا بنا ہوا ایک چھاگل تھا، وہ چھاگل کھجور کے تنے کا ایک چھاگل جس میں پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا. بھئی وہ چھاگل جس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں تھی، بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، وہ چھاگل بھی گھر نہیں رہنے دیا، وہ بھی اٹھا کر حریم ناز میں پیش کیا. دیواروں پہ ہاتھ پھیرا، سوئی بھی باقی نہ رہ جائے، کہیں لباس عشق پہ کوئی دھبا نہ آئے، جسے دستار سے محبتوں کوچا عشق میں قدم نہ رکھے. فرمایا یہ سب کچھ اٹھا کے دیا. اپنے کرتے پہ نگاہ پڑ گئی، اپنا کرتا اٹھایا حتی تجلل بالعبائے، اپنا کرتا آخری بھی پیش کر دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر جب حاضر خدمت ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ فرمائی. فہابت جبریل علیہ السلام، جبریل امین حاضر ہو گئے. سرکار نے نظر فرمائی تو جبریل ٹاٹ پہنے ہوئے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کیا لباس ہے؟ عرض کی سرکار ذرا آسمان کی طرف نگاہ کیجئے. آسمان کی طرف نگاہ اٹھی، فرشتے ٹاٹ پہنے ہوئے کھڑے تھے. عرض کی اللہ یہ آسمان پہ فرشتے یہ ٹاٹ پہنے کھڑے ہیں. اللہ نے فرمایا تیرے دوست کی ادا ہمیں پسند آ گئی. اللہ فرماتا ہے میری طرف سے بھی ابو بکر کو سلام دے دو اور ابو بکر سے پوچھو آپ نے بکریاں دی ہیں ہم نے لے لی ہے، بھیڑیں دی ہیں ہم نے لے لی ہے، اونٹنیاں دی ہیں ہم نے لے لی ہے. وہ شتیر جو گھر کے استعمال کا تھا آپ نے دیا، آپ کا تھا ہم نے لے لیا. وہ چھاگل، وہ پانی پینے والا برتن بازار میں کوئی قیمت نہیں تھی، ہم نے اس کی بھی قیمت لگا دی، ہم نے وہ بھی لے لیا ہے. آپ نے آخری کرتا اتارا، ہم نے وہ بھی لے لیا ہے. اے ابو بکر اب رب پوچھتا ہے اراض انی، اب ہم سے خوش بیٹھے ہو؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر آہ بھری، رو کے کہتے ہیں اسخط علی ربی. ابو بکر کی کیا اوقات ہے کہ اپنے رب سے روٹ جائے. انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض. میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے خوش ہوں، میں اپنے رب سے خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَعَدَ اللَّهُ أَن يُرْضِيَهُ، ابو بکر سے کہہ دو کہ اللہ کا وعدہ ہے حشر کے روز اللہ تمہیں راضی کرے گا. اس شخص نے مناظرہ کا موضوع پھر بدل دیا. جاگ رہے ابھی آپ؟ اس نے کہا، اس نے قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھی. وہ کہتا ہے سرکار کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاتھ میں پانی کا ڈول تھا اور زمزم کا کنواں تھا. آپ اس کنویں کے کنارے، یہ آپ میری طرف دیکھیں، یہ ڈول اٹھایا. مجھے یہ نہیں معلوم کہ اب سامنے مقداد تھا، ابو ذر تھے یا سلمان، صہیب تھے یا حبیب، مجھے اس کی خبر نہیں ہے.
مجھے یہ ہے کہ ڈول حضرت مولا علی کے ہاتھ میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر بنو عبد المطلب کو جمع کر کے فرمایا باقی ذمہ داریاں میں نے سب کو دے دی ہے، لیکن یہ جو پانی پلانے کی ذمہ داری ہے نا، یہ میں اپنے خاندان کو دیتا ہوں. پانی ہم پلائیں گے زمزم. یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ پانی پلانا نوکری نہیں ہے، سرداری ہے. سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاتھ میں یہ ڈول ہے پانی کے. اب کسی کو پانی دے رہے ہیں، ادھر جبریل امین آ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام. یہ ان لوگوں کے جواب میں آیت اتری جو آج سے کچھ عرصہ پہلے کہتے تھے، بت پرست مشرک مکے کے، وہ کہتے تھے اگر مسلمان سچے ہوتے تو کعبے پہ ان کا قبضہ نہ ہوتا، زمزم پہ ان کا قبضہ نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے ہر بے غیرت کو بتا دیا قبضے سے بندہ سچا نہیں ہو جاتا. وہ شخص کہتا ہے میرا مرشد علی تو وہ ہے، پانی بھی پلاتا ہے، تو اللہ آیتیں بھیجتا ہے. امام جعفر صادق فرماتے اس کی مثل آیت تو ابو بکر کی شان میں بھی ہے. اس نے کہا سرکار آپ پڑھیے، پھر آپ نے قرآن پڑھا. اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام پر انفاق کیا ہے، مال خرچ کیا ہے، قتال کیا ہے، جہاد کیا ہے. کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد جنہیں سعادت نصیب ہوئی، انہوں نے انفاق کیا، قتال کیا، جہاد کیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اس بات میں تو سب یکساں ہیں کہ سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ جنت ہے، مگر جو پہلے والے ہیں ان کا انفاق زیادہ قیمتی ہے، ان کے قتال کو زیادہ قبولیت ہے، ان کے جہاد کا شرف زیادہ ہے. پہلے والے افضل ہیں بعد والوں سے. تو فرمایا اس لحاظ سے اول من انفق علی رسول اللہ فہو ابو بکر واول من قاتل فہو ابو بکر واول من جاہد فہو ابو بکر. جس نے اسلام پر سب سے پہلے خرچ کیا وہ ابو بکر صدیق ہے. جس نے سب سے پہلے قتال کیا وہ ابو بکر صدیق ہے. جنہوں نے سب سے پہلے جہاد کیا وہ ابو بکر صدیق ہے. دوستان عزیز، امام جعفر صادق فرما رہے ہیں، فرمایا تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب کفار نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالا، محاصرہ کیا اور سرکار کو حصار میں لے لیا. تنہا رسول کھڑے تھے، ہر جانب کافر تھے، تمام سمتوں سے کفار سرکار کی طرف زبانیں کھولے کھڑے تھے. قرابتدار اسی شہر میں رہتے تھے، خونی رشتہ دار بھی رہتے تھے اور محبت رکھنے والے بھی رہتے تھے، سرکار کے حسن کے شہدائی بھی رہتے تھے. جب چاروں طرف کافر تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خبر دی کہ سرکار کے گرد کافر ہیں، تنہا رسول درمیان میں ہے. کوئی نہیں پہنچا سوائے ابو بکر صدیق کے. دستار نہیں سنبھلے، پاؤں کا جوتا نہیں سنبھلے، دوڑ کر حاضر ہو گئے. دیکھا تو سرکار کے گرد کافروں نے محاصرہ کیا ہوا ہے. مشرکوں سے مخاطب ہوئے، وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ. تم برباد ہو جاؤ، اس ہستی کو شہید کرنا چاہتے ہو جن کا معاملہ صرف اتنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ میرا رب ہے. تم ان کے در پہ آزار ہو. محاصرہ کیے ہوئے یہ کافر دیکھ رہے تھے. ابو بکر صدیق ان کی صفوں میں گھس گئے. یضرب ھذا ویطرطل ھذا. کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو پاؤں کی ٹھوکر ماری، کسی کو تماچا رسید کیا، کسی کو مکہ مار دیا، کسی کو لات ماری، کسی کو ہاتھ مارا. صفیں توڑتے ہوئے سرکار کے قریب آ گئے، سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اور اپنے بازو پھیلا کے کہتے ہیں ابو بکر بھی زندہ ہو، محمد پر. میں اس درد کو کیسے بیان کروں؟ تنہا پورے کفر کے ساتھ ٹکرا گئے، کفر کے طوفان کے ساتھ تنہا طوفان بن کر ٹکرا گئے. کفار نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا. فَأَخَذُوهُ فَضَرَبُوهُ. ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا، انہیں بہت مارا
حتی ما تبین انفہ من وجہہ، ان کے رخسار ان کی ناک کے برابر ہو گئے، اتنا مارا کہ ان کے رخسار ان کی ناک کے برابر ہو گئے اور درد سے بے ہوش ہو گئے، اٹھا کر گھر لے جائے گئے۔ تیسرے روز ہوش کی آنکھ کھولی تو آنکھ کھولتے ہی سوال کرنے لگے، میرے آقا کا حال کیا ہے؟ درد بھری زبان سے جب پوچھا، حضرت عشق خود داد دے رہا تھا، وفادار تو ہوں گے اولین و آخرین میں، مگر ابو بکر تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ فرشتے زیارت کے لیے اتر رہے تھے اور پھر کیا خوب مقام، خود ان کے والد ساتھ کھڑے تھے، فرمانے لگے ابو بکر اپنی جان کی فکر کرو۔ رو کے کہتے ہیں بابا حضور جان کی فکر ہے، ہماری تو جان بھی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ تم بازاروں میں قیمتیں لگاتے پھرتے ہو، جس کی مرضی آئے ننگے سر کے ساتھ سٹیج پہ چڑھ جائے۔ اہل بیت کی مدح سرائی کے لیے ایک ایک شعر کے پیسے لینے والوں، ایک ایک لفظ کی قیمت وصول کرنے والوں، اگر کوئی اس کے بعد بات کہے، ہم کہتے ہیں جی ہمارے خلوص میں شک ہو رہا ہے، بھئی میں تو کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ میرے خلوص میں شک کرے۔ شک ان پہ کرتے ہو، تم 80,000 لے کے نعت پڑھتے ہو، وہ بچے لٹا کر محمد کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ المکانۃ الحیدریہ، اس کتاب میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ قبول تو وہ کرتا ہے جو پہلے اسلام پر نہ ہو، آپ نے اسلام کی تفصیلات کو قبول کیا ہے۔ آپ تو شروع سے مومن ہیں اور ازل سے اللہ نے انہیں حضور کے نام کر رکھا ہے۔ وہ فرماتے والذی جاء بالصدق محمدا وصدق به ابو بکر اولئک هم المتقون، صدق کے ساتھ تشریف لائے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تصدیق کی ابو بکر صدیق اکبر نے۔ تصدیق وہ کرتا ہے جو پہلے ایمان رکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلافت، حیدری، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، آدمی صاحب۔ آپ اجازت دیں تو میں اس روایت کے 2 سوال اور پیش کر دوں۔ یہ 2 سوال ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو مناظرہ کو جانتے ہیں، جی مناظرے میں اس نے پہلا سوال کیا دوسرے سوال کے لیے، پہلے سوال کا اسے پتا تھا کہ کیا جواب دیں گے، اس نے جان بوجھ کر کیا تاکہ دوسرا سوال کر سکے۔ اس نے سوال کیا سرکار عائشہ صدیقہ ام المؤمنین ہے، زوجہ رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہ، وہ بنت رسول ہے، جگر گوشہ رسول ہے۔ حضور نے فرمایا بضعۃ منی، تو آپ ان میں سے فضیلت کس کو دیتے ہیں؟ یہ امام جعفر صادق سے سوال ہوا، مجھ سے نہیں ہوا، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ وہاں تو مشکل خود مشکل میں ہے۔ اس نے جب یہ سوال کیا، سنیے میں اصل فقہ جعفریہ سنا رہا ہوں آپ تانے دیتے ہیں۔ یہ ابو حنیفہ امام اعظم ہے اور فیض یافتہ اہل بیت ہے، کون نہیں جانتا اس بات کو؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنہ، عائشہ صدیقہ وہ ہے جو جنت میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے خلاف تانے کی زبان کھولے۔ ما لکم ان تؤذوا رسول اللہ، رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ آپ نے یہ فضیلت بیان فرمانے کے بعد فرمایا اب اپنے سوال کا جواب سنو،
تم نے یہ کہا کہ فضیلت کس کو ہے تو آپ نے فرمایا ان الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، بے شک وہ حوا ہوں یا مریم، آسیہ ہوں یا ہاجرہ، خدیجہ ہوں یا عائشہ، صفیہ ہوں یا جویریہ، جتنی بھی شان والی عورتیں ہیں سب کا مقام مسلم ہے، مگر فضیلت رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ اس نے سوال کیا سرکار کہ جی اس نے سوال کیا سرکار آپ نے فرمایا ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی شان سب سے زیادہ ہے عورتوں میں۔ اس پر امام نے جو دو جملے کہے میں ذرا گریز کر رہا ہوں تاکہ تازہ حالات میں کسی سمت نہ چلے جائے۔ الطائنو نہیں، اچھا سبحان اللہ، یہ بہت دلچسپ روایت ہے۔ اور اس نے سوال کیا سرکار جب بی بی پاک کی شان زیادہ ہے سب عورتوں میں، ان کے شوہر ہے مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، تو پھر ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب اور عثمان غنی خلافت میں علی سے پہلے کیسے آ گئے؟ آپ نے شروع سے دیکھا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جی۔ اب یہاں پہ اس نے ایک سوال کیا، اپنی راہ بنائی اور اصول مناظرہ کے تحت اس نے سوال کر دیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا یہاں تو علم لدنی ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ سوال تو اس نے کر دیا۔ اب سنیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے کیا فرمایا، میری ہزار جان قربان ہو۔ آپ فرماتے ہیں اس شخص سے تم کہتے ہو ابو بکر، عمر اور عثمان علی سے پہلے خلافت میں کیسے آ گئے؟ فرمایا یہ اب نہیں آئے، یہ تو تورات میں بھی ایسے ہیں، انجیل میں بھی ایسے ہیں۔ میں بات چھپا کے نہیں کہہ سکتا، عیاں بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ آپ سقیفہ بنی سعدہ کی بات کریں گے کہ کھجور کے پتوں کے اس چھپر کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام نے اجماع کیا تھا، وہ فیصلہ وہ اس کی بات ہوگی، اور پھر میں کہوں گا یہ تو زمین پر انہیں بنایا گیا ہے، یہ کوئی آسمانی خلیفے تو نہیں ہے۔ آپ نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا، اس فیصلے کا اظہار تو بنو سعدہ کے چھپر میں ہوا ہے۔ مگر یہ فیصلہ اپنی اصل بنیاد پر یہ ہے کہ تورات میں بھی ایسے ہے اور انجیل میں بھی ایسے ہے۔ اگر یہ صحابہ کرام سے ہی اس فیصلے کا آغاز ہوتا تو پھر تورات میں اس کا ذکر، انجیل میں اس کا ذکر، پھر وہاں کیسے اس کو بیان کیا جاتا؟ یہ تو پہلی امتیں بھی جانتی تھی کہ پہلے ابو بکر ہوں گے، پھر عمر ہوں گے، پھر عثمان ہوں گے۔ آپ نہ بولے پھر کوئی نہیں بولے گا، آپ نہ سمجھے پھر کوئی نہیں سمجھے گا۔ بھئی یہ تورات میں بھی ہے، یہ تو ان کو بھی معلوم تھا۔ اس نے کہا اس پر آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا میں قرآن پڑھوں گا۔ بھئی قبلہ تشریف فرمائے، آپ کے پاس کسی عالم کے پاس کوئی آ کر مسئلہ پوچھے اور کہے کہ مجھے تورات سے جواب دے، عالم کی ذمہ داری ہے وہ کہے گا ہاں میں جواب دیتا ہوں لیکن قرآن سے دوں گا۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ بھئی اس شخص نے یہ سوال کیا سرکار تورات میں بھی ان کا ذکر ہے، انجیل میں بھی یوں ہی کہ جیسے صحابہ کرام نے فیصلہ کیا، تو پھر سرکار آپ اس میں کیا پڑھیں گے؟ فرمایا میں اس میں قرآن پڑھوں گا۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں اہل بیت اور صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھو۔ میں پھر کہتا ہوں قرآن پڑھو، میں پھر عرض کر رہا ہوں قرآن پڑھو۔ اگر کچھ اور پڑھنا ہو پہلے قرآن پڑھو پھر تاریخ کو پڑھو۔ اگر تاریخ قرآن سے مطابقت رکھے قبول کر لو، اگر مخالفت میں اتر آئے تاریخ کو رد کر دو، چونکہ تاریخ کو رد کیا جائے
جا سکتا ہے مگر قرآن کو پڑھو، چونکہ قرآن کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بھئی صحابہ کرام اور اہل بیت تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ تم انہیں تاریخ میں ڈھونڈتے ہو، یہ قرآنی شخصیات ہیں، انہیں قرآن میں تلاش۔ امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ تورات میں بھی ایسے تھے، انجیل میں بھی۔ اس نے عرض کی سرکار آپ کیا پڑھیں گے؟ فرمایا میں قرآن پڑھوں گا۔ اس نے کہا پڑھیے۔ آپ نے پہلی آیت پڑھی، الذی جعلکم خلائف الارض، اللہ وہ ہے جس نے زمین پر اپنے خلفاء بنائے ہیں۔ خلائف الارض، اگر ایک خلیفہ حق پر ہوتا اللہ فرماتا خلیفہ، اگر دو خلیفے ہوتے اللہ فرماتا خلیفتان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلائف الارض، خلائف بنائے ہیں۔ تو آپ نے ایک آیت پڑھی، فرمایا آپ دوسری سنو، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے جو پریشان حال لوگوں کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارتے ہیں، ویکشف السوء، اور اندھیروں کو تکلیفوں کو دور فرماتا ہے، وہ اللہ ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اس نے تمہارے لیے زمین پر خلفاء بنائے ہیں۔ اب پھر خلیفہ بھی نہیں ہے، خلیفتان بھی نہیں ہے، خلفاء الارض یعنی خلفاء بنائے ہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ بھئی دوستان عزیز، جب یہ آپ نے دو آیتیں پڑھی امام جانتے ہیں یہ معنی بدلے گا۔ ہم آیت پڑھتے ہیں یہ مفہوم پر واردات کرتے ہیں، ہم حدیث پڑھتے ہیں یہ بغیر سوچے سمجھے کہتے ضعیف ہے، امام سمجھتے ہیں یہ ابھی معنی بدلے گا، یہ کہے گا خلافت سے مراد حکومت تو نہیں ہے، خلافت سے مراد تو حکومت سے خالی خلافت ہے۔ اس لیے آپ نے تیسری آیت پڑھی تاکہ یہ معنی نہ بدل سکے، تاکہ یہ حکومت کو درمیان سے نکال نہ سکے، تو آپ نے تیسری آیت پڑھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین پر ان کو خلافت دیں گے، ضرور دیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، جیسے داؤد علیہ السلام کے پاس حکومت تھی، پھر سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی تاکہ خلافت سے حکومت کو نہ نکالے، واردات نہ کر سکے، ڈاکہ زنی نہ کرے، قرآن کے مفہوم کو نہ چرائے، تاکہ یہ نقب نہ لگائے۔ آپ نے واضح فرما دیا، فرمایا یہ تیسری آیت ہے، یہ وضاحت کر رہی ہے انہیں کی خلافت کا تذکرہ ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ہم ضرور ان کے دین کو تمکن عطا کریں گے، وہ دین جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ان کی خلافت ہے۔ وہ شخص کہتا ہے سرکار قرآن سے تو ثابت ہو گئی ہے لیکن آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تورات میں بھی ایسے ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی، انجیل میں بھی ایسے ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی، اس میں آپ نے کچھ نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا اس میں کقرآن پڑھتا ہوں، وہ الگ آیت ہے۔ فرمایا وہ آیت ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ ابو بکر اشداء علی الکفار عمر رحماء بینہم عثمان تراہم رکعا سجدا علی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ہم اصحاب محمد سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ہم اصحاب محمد ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم